سلسلہ گفتگو مختلف حوالوں سے جو جاری ایشوز ہیں یا کرنٹ افیئرز کے مختلف ٹاپکس آتے رہتے ہیں، اس میں شروع میں مجھے کچھ دوست یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کے کرنٹ افیئرز جماعت احمدیہ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اس تانے کے 50 جواب تھے، لیکن جواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی صفوں سے آئے، اور اب کچھ ہفتوں سے ایسا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ویسے تو میری نظر میں تو یہ کئی سالوں سے چلا ہوا تھا، کچھ مہینوں سے اس میں ایک کنکریٹنیس آ گئی تھی، تیزی بھی آ گئی تھی، لیکن اب تو 2-3 ہفتوں سے تو ایسے ہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ بھولا ہوا ہے لوگوں کو، اور روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے والی فضا وہاں پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات بھی آتے تھے، جیسے وہ G7 کی سربراہی کانفرنس جو ہوئی تھی ابھی، اور اس میں جو امریکہ کا کردار اور امریکہ کا پچھلی 40-50 سال سے جو اسٹریٹجک انداز حکمرانی ہے، اس کے اوپر وسعت اللہ خان صاحب نے بہت اچھا بھرپور قسم کا کالم لکھا تھا، میں نے انتخاب کر کے رکھا ہوا تھا۔ حاشر بن ارشاد نے کمال تجزیاتی کالم مضمون لکھا، جو میں نے پڑھا مزے لے لے کے، اور پھر اس کو روک کے کہ یار دیکھیں، بعض جو خوبصورتی سے اور دیانتداری سے چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ جب آپ ان کی ایویلویشن کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ہر چوتھی سطر پہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کمال کام کیا ہے، اس میں ان بائسڈ اپروچ ہے، اس میں انہوں نے دیانتداری کا دامن نہیں چھوٹنے دیا ہاتھ سے، اپنا موقف پیش کیا ہے، لیکن دوسروں کے موقف کے اوپر کیچڑ اچھال کے نہیں، بلکہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے کنٹمپریری پروگرامز بھی، لیکن سب کی تان اسی بات پہ آ کے ٹوٹ رہی ہے، ملائیت، جس کو خاص طور پر چوتھے خلیفہ جماعت احمدیہ کے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، وہ پاکستان میں سوشیو پولیٹیکل زوال اور اتھل پتھل، بلکہ اس کے بدترین جو وہاں پر اس وقت اٹھا پٹک جاری ہے، اس سارے کا حل اور اس سارے کی جڑ ملائیت کو قرار دیتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بات، جس طرح بانی جماعت احمدیہ نے جہاد کے غلط تصور جو اس وقت مسلمانوں میں رائج ہو چکا تھا، اور ان کے علماء اس کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، جاہل ملا، انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس وقت کہہ دیا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، تو وہ اس وقت جی بس یہ جہاد دے منکر، جہاد نو حرام قرار دے دیتا ہے، بس پھر اس کے بعد فکرہ ایک ہی چاہیے ہوتا ہے عوام الناس کو، تو اصل ماخذ تک نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح کچھ مضامین ساتھ ساتھ بھی آ رہے ہیں، ان کو میں نے کیوں کیا ہوا تھا کہ آج قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا والی تصویر کے ساتھ، اس جو سن 74 میں جب آئینی ترمیم دوسری ہوئی تھی، تو اس میں ابو نائل کا ایک مضمون انہوں نے، ہم سب والوں نے آج ہی چھاپا ہے، اور انہوں نے یہ دوسری آئینی ترمیم اور ندیم فاروق پراچا صاحب کا کالم۔ اب ندیم فاروق پراچا ڈان کے ساتھ کب سے لکھ رہے ہیں، کتنے سیزنڈ وہ کالمسٹ ہیں، سٹوریز بھی ان کی بڑی دلچسپ ہیں، میں ان کو کچھ بھی نہیں تو 15 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں، وقتاً فوقتاً ان کی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ہیرلڈ میں تو ان کے صفحے مخصوص ہوتے تھے، اور ہر دفعہ ان کی سٹوری بڑی جاندار ہوتی تھی، اور اب بھی اسی طرح ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک نسل کے سامنے کھلواڑ ہو رہا تھا، اور دوسری نسل کے سامنے اس کھلواڑ کو آئینی حیثیت دی جا رہی تھی۔ جن کے سامنے اس کو آئینی حیثیت دی گئی وہ بھی ڈاکٹر مبشر حسن جو ہیں وہ اب لد گئے، لیکن وہ جاتے جاتے اپنی باتیں کر گئے۔ اس وقت کے صاحبزادہ فاروق علی خان جو اس وقت سپیکر تھے، وہ بھی کہہ گئے کہ سچ سننا چاہتے ہو، مرزا ناصر احمد واز ونر، آپ لوگوں نے کیس ہارا تھا ان کے سامنے اس وقت۔ لیکن یہ باتیں دبتی گئیں، اور اب یہ وقت نوبت بائیں جا رسید کہ ندیم فاروق پراچا جیسے جو مستند صحافی، کالمسٹ اور ان بائسڈ لوگ ہیں، وہ بھی
اس ظاہر ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا جا کے کھوج کے نکالیں، اور ان چیزوں کو پتہ لگی جے کلیجے آگ لگی نہیں کسے دی لگی کون جاندا۔ وہ عنایت حسین بھٹی نے گایا تو یہ گانا ہی تھا، لیکن وہ چپک گیا نا ذہن میں کہ کسے دی لگی واقعی کون جاندا۔ تو ان کو کیا پڑی کہ وہ اس تحقیق میں پڑھیں۔ لہٰذا ابو نائل صاحب نے اس میں اپنے قلمی نام سے یہ ایک تاریخی حقائق کو ان آرڈر رکھنے کے لیے ایک مضمون پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری تمہید ان کے مضمون سے لمبی ہوگی، لیکن میں پیش کرتا ہوں۔ آئین پاکستان میں کی جانے والی دوسری آئینی ترمیم پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ 1974 میں کی جانے والی اس ترمیم کے ذریعے آئین اور قانون کی اغراض کے لیے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس ترمیم کے بارے میں مختلف قانون دان، مصنفین اور محققین اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں روزنامہ ڈان کی 20 جون کی اشاعت میں مکرم ندیم پراچا صاحب کا ایک کالم پانڈرنگ ٹو ایکسٹریمسٹ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کالم میں اس تحریر کے بارے میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کالم میں اس ترمیم کے صحیح یا غلط ہونے کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا اس کالم میں، بلکہ ان چند نکات کا جائزہ لیا جائے گا جو مکرم ندیم پراچا صاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔ اس کالم کا آغاز، یعنی جو ندیم پراچا صاحب نے لکھا ہے، اس کالم کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کی تعداد 1% ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر احمدیوں سے ہونے والے امتیازی سلوک کی تصویروں، ویڈیوز اور معلومات کی بھرمار نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہر 100 پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی احمدی ہے یا ہر 1000 پاکستانیوں میں سے ایک شہری احمدی ہے۔ اگر کوئی ایک شہری بھی امتیازی سلوک کا نشانہ بنتا ہے یا اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ جہاں بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہو وہاں فیصد کے پیمانوں پر پرکھ کر مذمت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر آج کل ہر سمت سے صحافیوں پر ہونے والے تشدد کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں کوئی ذی ہوش یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی آبادی میں صحافی حضرات کی تعداد 1% سے کم ہے، اس لیے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اگر کسی ایک صحافی پر بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب یہ تعداد والا، اور وہی جب آپ اکثریت کا سانپ پال کے پھر اس سانپ کے پھنکارنے اور اس کی زہرناکی کے حوالے سے حسن و قبح اور سوشل جسٹس کی بات کریں گے تو بات کہیں پہنچے گی نہیں۔ اس کالم میں ندیم پراچا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ رفیع رضا صاحب جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں وزیر تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1974 میں احمدیوں کے خلاف فسادات شروع ہوئے اور مذہبی جماعتوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے کہ کیا احمدی مسلمانوں کا فرقہ ہیں، شروع میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انکار کر دیا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک پارلیمنٹ وہ فورم نہیں تھا جس پر مذہبی بحثیں ہوں یا مذہبی فیصلے کیے جائیں۔ لیکن جب 18 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو صاحب مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ گئے اور انہیں مذہبی جماعتوں کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ گئی